امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 12، اگر تم ساتھ ہو۔ اگر تم ساتھ ہو ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے، عدنان سرور نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، مومل پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں امیر گیلانی، زاویار نعمان اجاز، ماورا حسین، عدنان جعفر، تارا محمود، شہریار زیدی، لبنہ اسلم، مشہد خان اور سرہا اصغر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 11، عشق تم سے ہوا۔ عشق تم سے ہوا ایک نوجوان خاتون علینا کا ایک گہرا جذباتی سفر ہے جس کی محبت کا راستہ آزمائشوں اور آنسوؤں سے ہموار ہے۔ پہلی محبت کی معصومیت سے لے کر دھوکہ دہی کے تلک ڈنگ تک علینا کا دل ایک سے زیادہ بار ٹوٹ چکا ہے، پھر بھی وہ کبھی امید نہیں ہارتی۔ اس کی دنیا اس وقت کھلنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ جس آدمی سے پیار کرتی ہے وہ عزم پر عزائم کا انتخاب کرتا ہے اور اسے بکھیر جاتا ہے، لیکن تقدیر کے پاس اور بھی ہے۔ ایک ارینجڈ میرج اسے ایک اجنبی کے ساتھ تعلقات میں ڈال دیتی ہے جو اس کے صبر، ہمت اور محبت میں یقین کا دوبارہ امتحان لیتی ہے۔ جیسے ہی علینا اپنی نئی زندگی کی پیچیدگیوں میں گشت کرتی ہے، اسے سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، کارزار دعا۔ کارزار دعا لوگوں کے بارے میں ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو گہری محبت میں مبتلا ہے لیکن سازشوں اور قسمت کے غیر متوقع موڑ سے پھٹ گئے ہیں۔ ہر چیز کے باوجود ان کی محبت مضبوط رہتی ہے اور انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ راضی ایک مہربان اور مخلص نوجوان ہے جو اپنے چچا اور خالہ کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی بیٹی تنو اس کے ساتھ گہری محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے، اگرچہ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہے۔ خاندان آخری شادی کی تقریب کے انعقاد سے قبل راضی کے مالی طور پر مستحکم ہونے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن معاملات اس وقت تاریک موڑ لیتے ہیں جب راضی کے خلاف لوگ اس کی زندگی برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی سازش راضی کو اپنے ہی گھر سے نکالنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ دل شکستہ اور اکیلا رہ گیا ہے۔ جب وہ زندگی کا ایک نیا اور مشکل مرحلہ شروع کرتا ہے، اسے ایک کے بعد ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، پرورش۔ جب محبت کنٹرول کی طرح محسوس کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے والدین کے خواب آپ کے خوابوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا عام فیملی ڈرامہ نہیں ہے۔ پرورش ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہے جو ہم سب بخوبی جانتے ہیں، غیر کہی ہوئی توقعات، نسلی فرق، سمجھنے کی جدوجہد اور آپ کے دل کی پیروی کرنے کے لیے جو جرأت درکار ہوتی ہے۔ سمر عباس جعفری نے ولی جہانگیر کا کردار ادا کیا۔ جس قسم کا آدمی آپ شروع سے ہی تلاش کریں گے، ہوشیار، مہربان اور ناقابل یقین حد تک باصلاحیت۔ اینا آصف نے مایا کا کردار ادا کیا، ایک قدامت پسند گھرانے کی ایک تیز پر اعتماد لڑکی جو ڈاکٹر بننے کے لیے پرعزم ہے۔ ولی اور مایا مختلف جہانوں سے آتے ہیں لیکن کسی نہ کسی طرح قسمت انہیں ایک ساتھ لاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، بہروپیہ۔ بہروپیہ ایک دلکش ڈرامہ ہے جو ایک ایسے شخص کی پراسرار زندگی کو بیان کرتا ہے جو بے شمار نقابوں کے پیچھے رہتا ہے۔ دنیا کے لیے وہ دلکش، کامیاب اور پر اعتماد دکھائی دیتا ہے، لیکن ہر سچ کا ایک مختلف ورژن ہوتا ہے۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، دھوکہ دہی کی پرتیں دور ہوتی جاتی ہیں، جھوٹ ماضی کے صدمات اور شناختوں کے جال کو ظاہر کرتی ہیں جو اس نے دردناک حقیقت سے بچنے کے لیے بنائی ہے۔ ہر واقعے کے ساتھ اسرار مزید گہرا ہوتا جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی دوہری زندگی اس کے آس پاس کے لوگوں پر
کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، ایک لفظ زندگی۔ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح والدین کے تنازعات ان کے بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انہیں اس کے نتائج بھگتنے پر مجبور کرتے ہیں۔ طاہر اور یاسمین کے خاندان میں مسلسل جھگڑے اور غلط فہمیاں رشتوں کو پھاڑ دینے کا خطرہ رکھتی ہیں۔ جاری افراتفری کے درمیان ان کی بیٹی حور ایک ثابت قدم شخصیت کے طور پر ابھرتی ہے، جو وفاداری اور ان سے محبت کرنے والوں کی حفاظت کی ضرورت کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ تیمور کے ساتھ اس کا رشتہ، جو اس کی زندگی میں ایک ہمدرد اور معاون موجودگی ہے، کو اس وقت اہم امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس کے خاندان کے اندر لاپرواہی فیصلے ایک تباہ کن واقعے کو جنم دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، کٹ پتلی۔ کٹ پتلی اس بات کی کہانی ہے کہ لالچ اور دھوکہ کس طرح کسی کے زوال کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ ایمانداری اور صبر کامیابی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اس داستان کے مرکز میں 2 بہنیں تبین اور اریبہ ہیں، جن کی مختلف نوعیتوں نے انہیں متضاد راستوں پر کھڑا کیا ہے۔ تبین میں خلوص، ذہانت اور صبر کی علامت ہے، جبکہ اریبہ جوڑ توڑ، عزائم اور لالچ میں پروان چڑھتی ہے۔ ان کے درمیان ایان پکڑا جاتا ہے، جس کا پیار ان کی زندگی میں ایک اہم عنصر بن جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد چھپی سچائیوں اور چھپے احساسات سے بے خبر ایان کا دل ایمانداری اور فریب کا میدان بن جاتا ہے۔ کیا تبین کو اپنے دل کی بات کہنے کی طاقت ملے گی یا خاموشی اس کا مقدر ہوگی؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، شکوہ۔ کبھی کبھی محبت ایک وعدے سے شروع ہوتی ہے اور خاموشی پر ختم ہوتی ہے۔ شکوہ ARY ڈیجیٹل کا ڈرامہ ایک گہری جذباتی محبت کی کہانی بیان کرتا ہے۔ اس کے دل میں ایک لڑکی ہے جو صرف پیار کرنا چاہتی ہے، اور ایک آدمی جو عزم پر یقین رکھتا ہے، لیکن قسمت اس کے دوسرے منصوبے ہیں۔ ماریہ ملک، جس کا کردار ثانیہ نے ادا کیا ہے، وہ صرف 22 سال کی ہے، لیکن اس کی دنیا پہلے ہی پیچیدہ ہے۔ وہ ایک امیر گھر سے آتی ہے، لیکن خوش نہیں ہے۔ حساس اور مہربان، وہ بھروسہ کرنے میں جلدی کرتی ہے اور ہمیشہ کنیکشن کی تلاش میں رہتی ہے، خاص طور پر اس قسم کی جو اس نے گھر میں کبھی محسوس نہیں کی۔ سمیع خان نے زارون کا کردار نبھایا ہے، جو کہ ایک پختہ اور سنجیدہ ذہن رکھنے والا شخص ہے۔ وہ اس قسم کا شخص ہے جو رشتوں کی قدر کرتا ہے اور محبت کو ہلکا نہیں لیتا۔ جب ثانیہ اور زارون ایک ارینجڈ میرج میں آتے ہیں، دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ان کی زندگی کتنی بدلنے والی ہے۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں یشما گل، عاصم محمود اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، شیری فرحات۔ شیری فرحات ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو علی معین نے لکھا ہے۔ اسد ممتاز ملک نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومل پروڈکشنز اور MD پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرحان سعید، کنزہ ہاشمی، راشد فاروقی، سلیم معراج، علی طاہر، عرفان موتی والا، کنول خان، علی سکندر، رانا ماجد، حیدر شاہ اور نیہا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، اسم یارہ۔ اسم یارہ ایک فیملی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو مصباح علی سید نے لکھا ہے، تحسین خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اظفر احمد، زینب شبیر، شہباز شگری، بابر علی، یالے سرحدی، منزہ عارف، فرح سعدیہ اور سیمی راحیل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، میری تنہائی۔ میری تنہائی نے خاندانی حرکیات، خود کی دریافت اور پائیدار محبت کی لچک کی جذباتی طور پر چارج شدہ کہانی بنائی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو دل ٹوٹنے اور دھوکہ دہی کی بازگشت سے گھری ہوئی ہے،
اسرار اور خام جذبات کی تہوں کے درمیان ہر وحی مریم اور خضر کو شفا یابی کے قریب لاتی ہے یا کسی سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو شازیہ عطا نے لکھا ہے، میر سکندر نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دریر پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں امیمہ سلیم، آرمینہ رانا خان، سید جبران، کبرا خان، آذان سمیع خان، عظمیٰ حسن، حسن نیازی اور جاوید شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، ہجر۔ ہجر عزائم، قربانی اور خاندانی بندھنوں کو دوبارہ دریافت کرنے کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ صبوحی کے سفر کی پیروی کرتا ہے، جو کہ ایک کارفرمان نوجوان عورت ہے جو ڈاکٹر بننے کے لیے سماجی دباؤ اور خاندانی دھچکوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ تاہم جیسا کہ اس کا مطالبہ کریئر اسے قریبی تعلقات سے دور کرتا ہے، ایک غیر متوقع ذریعہ سے دھوکہ اسے اپنے انتخاب کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے، سید احمد کامران نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومل پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران عباس، ہنا الطاف، واشیمہ فاطمہ، شبیر جان، ہارون شاہد، تارا محمود، حریم سہیل، حیا خان، عینی زیدی، کنور نفیس، فہیمہ آوان، پارس مسرور، زرِ فشا، رمشا، فیضان اور نوین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔